رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ اور وہی قدر و منزلت حاصل رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا، اور پھر یہی کیفیت باقی خلفاء کے دور میں بھی رہی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں پیش آنے والے تمام غزوات مسوائے غزوہ بدر کے موقع پر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کرتے رہے، بلکہ پیش رہے۔ یہی صورتحال عہد نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں برقرار رہی۔ بالخصوص خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا جو ایک عظیم الشان سلسلہ تھا، اس موقع پر سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ بھرپور جذبہ ایمانی کے ساتھ شریک رہے اور بے مثال شجاعت و بہادری کے ظہور دکھاتے رہے۔ خصوصاً سن 13 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں رومیوں کے خلاف لڑی جانے والی انتہائی یادگار اور فیصلہ کن جنگ یرموک کے موقع پر، اور پھر سن 14 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سپہ سالاری میں فتح دمشق، اور پھر سن 15 ہجری میں فتح بیت المقدس کے یادگار موقع پر بھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر میں موجود تھے۔ سلطنت روم کے خلاف محاذ پر اسلامی لشکر کے سپہ سالار اعلیٰ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح دمشق کے بعد انہیں دمشق شہر کا والی فرمانروا مقرر فرمایا تھا، لہٰذا دمشق جیسے اہم ترین انتہائی تاریخی اور قدیم شہر کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کے بعد اس شہر کے اولین حکمران حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ طویل عرصہ تک اسی تاریخی شہر دمشق میں ہی مقیم رہے اور وہاں کے فرمانرواؤں کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے، اور پھر کافی عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دمشق سے واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے، جہاں شب و روز کا یہ سفر جاری رہا۔ اب وہ کافی عمر رسیدہ اور ضعیف بھی ہو چکے تھے۔ آخر 51 ہجری میں چند روزہ علالت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 70 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے اللہ سے جا ملے۔ تجہیز و تکفین کے فرائض حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی میں انجام دیے گئے، اور پھر مدینہ کے قبرستان بقیع میں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔